کہو کہ وہ یزید چاہے تمہیں غلام بنا کے رکھے، چاہے خریدے چاہے بیچے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی غیر اسلامی بیعت نہیں کرتے، تو جنگ ہو گئی۔ جب یہ باہر نکلا، مدینے کے باہر آیا، اس کے اوپر بیماری نے حملہ کیا، فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، مفلوج ہو گیا، اور اس قدر بیمار پڑا کہ تو ایک ہی دن کے اندر یا 2 ہی دن کے اندر وہیں پڑے پڑے مر گیا۔ اس کے قافلے کے لوگوں نے، یزید کی فوج نے اس کی جگہ حسین بن نمیر نام کے ایک شخص کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ اس نے قبر کھدوائی، نماز جنازہ پڑھوائی، اور اس شخص کو وہاں پہ دفن کر دیا۔ مصرف بن عقبہ کو وہیں دفن کر دیا، جس نے یہ مدینے پہ ظلم کیا تھا۔ ایک حدیث یاد آئی، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جلائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ پہ ظلم کرے گا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ مدینے پہ حملہ کرنے والا یہ مسلم بن عقبہ ابھی 3 دن نہ بیتے تھے کہ مدینے کے نواحی میں مر گیا، بری موت مرا، دفن کر دیا گیا، قافلہ آگے چلا گیا۔ یہ خبر مدینے میں بھی پہنچی تو ایک بوڑھی خاتون اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے سہارے مسلم بن عقبہ کی قبر پر آئی، اور اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میرے جوان بیٹے کو یہ مصرف بن عقبہ نے شہید کیا، تو میں نے قسم کھائی کہ میں اس کی لاش کو جلا ڈالوں گی۔ اس لیے اے لوگو ان کی قبر کھودو اور اس کی قبر میں سے اس کی لاش نکالو، میں جلاؤں گی۔ بڑی بھی تھی، بیٹے کی محبت میں از خود رفتہ تھی۔ ابن عقبہ کے تعلق سے دل میں بخار تھا، کہا اس کو میں مار ڈالوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے پہلے منع کیا، سمجھایا کہ جانے دو، اللہ بہتر جانے، اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا وغیرہ وغیرہ۔ بڑی بھی کہنے لگی نہیں، میں نے قسم کھائی ہے میں تو ماروں گی۔ کچھ لوگوں کو متعین کیا کہ اس کی قبر کھودو۔ جب قبر کھودی گئی اور لاش کے قریب پہنچے تو ایک حیرتناک منظر دیکھا۔ وہ حیرتناک منظر یہ تھا کہ ایک بہت بڑا سانپ وہ مسلم بن عقبہ کو ڈس رہا ہے، اور اس کی ناک کے پاس جا کے اس کی ناک کی ہڈی چوستا ہے، اور ادھر سے ڈستا، ادھر سے ڈستا، ادھر سے ڈستا۔ پاپی جب مرتا ہے اللہ کے عتاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کیسی سزا دے کیا پتا، اللہ بچائے ہمیں۔ خیر بتاتے ہیں کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ قبر کو کھودے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش کے ساتھ ایک سانپ بہت بڑا لپٹا ہے اور چہرے کو وہ ڈس رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پیر کی طرف سے کھینچو۔ یہ لوگ جب پیر کی طرف سے آئے تو سانپ ادھر آ گیا۔ سانپ کو اتنا دیکھا تو لوگوں نے سمجھایا کہ بڑی بھی جانے دو، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اس کو عذاب میں رہنے دو، تم واپس چلو۔ کہنے لگی کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ قسم کھائی ہے، میں بتاتی ہوں، چلو مجھ کو لے چلو۔ گئی ان صحابی کی قبر پر، ہاتھ میں ان کے چھڑی تھی بڑھاپے کی وجہ سے سہارا لینے کے لیے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب وہ گئیں اور جانے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا قبر کھولو، کھولی گئی تو یہ سب ہوا، کہا ہٹاؤ، ہٹا، پھر بھی وہ سانپ دکھ رہا تھا۔ تو بڑی بی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیری عاجز و مسکین بیٹی بندی اپنے بیٹے کے لیے انتقام لینے کے لیے آئی ہوں، تو مجھے ان پر قابو دے دے۔ یہ کہہ کر وہ اوپر آئیں اور ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، انہوں نے سانپ کے ایک ماری تو وہ جو بڑا سانپ اوپر تھا وہ ہوا میں اڑتے ہوئے غائب ہو گیا۔
دونوں قدم کے پاس سانپ تھے، اس نے ان پر بھی چھڑی ماری، وہ بھی غائب ہو گئے۔ یہ خاتون فوراً سجدے میں گئی اور اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھ گنہگار کی عزت اور آبرو رکھ لی، اے اللہ تو نے کرم کیا کہ اس سانپ سے بچایا۔ پھر اس کی لاش نکال کے جلوا کے اس کی راکھ فضا میں اڑائی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہو یا رسول اللہ کا در، یہ دونوں عزت والے عظمت والے ہیں، اور ان دونوں کی عزت و توقیر اللہ تعالیٰ سے اور بڑھانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ قافلہ مدینے سے مکے آیا حسین بن نمیر کی صدارت میں۔ اب میں پہلے بتا چکا کہ کعبۃ اللہ بیچ میں نیچے ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ یزیدی فوج نے چاروں طرف سے مکے والوں کا محاصرہ کر لیا، اور امیر مکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے حرم میں پہنچ گئے۔ وہاں سے ان لوگوں نے حملے کرنے شروع کیے، لیکن وہ پہاڑ پہ تھے، اونچے تھے، یہ نیچے، یہاں سے کیا جواب دیتے؟ زیادہ سے زیادہ یہی جواب دیتے کہ کچھ کنکر پتھر اٹھا کے مار دیتے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں سے بڑے بڑے پتھر پھینکنے شروع کیے، پھر اور بڑے بڑے پتھر لائے، ان میں سے کچھ منجنیق یعنی آج کا ماڈیفائڈ توپ خانہ سمجھے، اس زمانے کی توپ کی ابتدائی شکل جیسی بھی ہوگی، اس توپ خانے کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھ کے انہوں نے خانہ کعبہ کو توڑنا شروع کیا۔ خانہ کعبہ کی ساری دیواریں ہل گئی، بہت کمزور ہو گئی، بہت سے پتھر گر گئے، اور حال یہ ہوا کہ خانہ کعبہ بہت ہی مخدوش ہو گیا۔ ابھی ان کا یہ محاصرہ جاری ہی تھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے حسین بن نمیر کو پیغام بھیجا کہ بلا وجہ تم لوگ کعبے کا محاصرہ کیے ہوئے ہو، کعبے پہ بھی کوئی مسلمان حملہ کرتا ہے؟ تو اس نے جواب بھیجا کہ ہمارے امیر المومنین یزید کی طرف سے حکم تھا۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ یزید امیر کیا غریب بھی نہیں ہے، فقیر بھی نہیں ہے، یزید اس لائق نہیں کہ اس کا نام عزت سے لیا جائے، اس نے زبردستی کی ہے، گمراہی کی ہے، اس لیے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ یزید ہم کو تنخواہ دیتا ہے، اور اس نے کہا ہے قبیلہ دوش کے لیے تم لوگ دعا کرو۔ یزید نے لکھا کہ تم لوگ ایسا کرو ویسا کرو۔ ان لوگوں نے ویسا جیسے یزید نے کہا تھا کیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں عمارت پہ آگ کے گولے پھینکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ کے اندر آگ لگ گئی، خلاف کعبہ اندر کا بھی جل گیا، باہر کا بھی جل گیا، اور خانہ کعبہ میں جو تبرکات رکھے تھے وہ بھی جل گئے۔ ان تبرکات میں اس میڑے کا سینگ بھی تھا، جو سینگ حضرت اسماعیل کے نام پہ ذبح ہونے والے میڑے کی تھی۔ وہ ہڈی اور سینگ بطور یادگار تبرک خانہ کعبہ میں تھی۔ یزیدیوں کی آگ میں وہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد بہت پریشانی بڑھی۔ عبداللہ ابن زبیر نے آخری دن یہ خبر بھیجی کہ تم لوگ بلا وجہ یہاں لڑ رہے ہو، تمہارا امیر شام میں مر گیا۔ ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف
کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک